اس سے پہلے میں نے آپ کو یا کہاروں کا عمل بتایا تھا۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں ایک باکمال درویش کے ساتھ لاہور کے شاہی قلعے میں سب سے پہلے آج سے تقریباً بہت سال پہلے، جس کو سال ہر سال کہوں گا، گیا۔ لاہور کے شاہی قلعے کے تہہ خانوں میں ایک مخلوق رہتی ہے جس کی کسی کو خبر نہیں۔ اس مخلوق کی تعداد لاکھوں کروڑوں ہے، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں۔ وہ صدیوں سے وہاں آباد ہے۔ وہ مخلوق وہاں کے بونے ہیں، وہ جنات ہیں جو کہ بونوں کی شکل میں وہاں رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس باکمال درویش کے ساتھ گیا، لیکن ایک واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک رات میں لیٹا ہوا تھا تو اچانک مخصوص آواز، جس سے مجھے اپنے دوست جنات کے آنے کا پتہ چلتا ہے، وہ چیل کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں نے دیکھا صحابی بابا حاجی صاحب، ان کا بیٹا عبدالسلام اور باورچی جن اور ان کے علاوہ بہت سے جنات مجھ سے کہنے لگے آپ کو لینے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے اس سے پہلے اطلاع نہیں کر سکے، شاہی قلعے کے تہہ خانوں کے جنات کی بہت بڑی شادی ہے اور ہمیں خاص طور پر مدعو کیا گیا ہے اور ان کا تقاضا ہے کہ وہ آپ کو ضرور ساتھ لائیں۔ میں فوراً تیار ہو گیا۔ گرد نما سواری پر ہم سب بیٹھے۔ چند لمحوں میں اس نے ہمیں لاہور کے شاہی قلعے کے دیوان عام میں پر جہاں بادشاہوں کا دیوان عام تھا وہاں سواری اتری۔ ہم اترے۔ میں حیران ہو گیا، میری نظر آج تک ادھر گئی ہی نہیں۔ یہ تو مجھے خبر تھی کہ شاہی قلعے میں بہت زیادہ جنات رہتے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ میرا ان تہہ خانوں میں آنا جانا بہت پرانا ہے۔ ضمناً بتاتا چلوں کہ لاہور کے شاہی قلعے کے تہہ خانوں میں 3 درویشوں کی تربت ہے۔ ان میں ایک درویش تو بہت صاحب کمال ہیں، جہاں میں اکثر مراقبہ کرتا ہوں، اور بعض اوقات اگر میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو ان کو باہر بھیج کر وہ صاحب کمال درویش میرے سامنے اصلی وجود میں آ کر بیٹھتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دل سے دل، سینے سے سینے لگاتے ہیں، بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ یہ تکوینی دنیا کے راز ہیں، کائنات کے پوشیدہ راز ہیں جو شاید میں آپ تک نہ پہنچا سکوں۔ میں جب دیوار پر اترا تو ہر طرف جنات ہی جنات تھے، لیکن وہ جنات بونوں کی شکل میں تھے، چھوٹے چھوٹے قد کے، 3 فٹ سے اونچا کوئی بھی نہیں تھا۔ اندازے سے بیان کر رہا ہوں، لاکھوں کے قریب تھے، سب نے بہت اچھا لباس پہنا ہوا تھا، سب استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ان میں اکثریت مجھے نہیں جانتی تھی، صحابی بابا اور حاجی صاحب کو بہت زیادہ جانتے تھے، لیکن ان کے سردار اور بڑے مجھے جانتے تھے۔ ان کی شادی کی تقریب تھی، دراصل وہ شاہی شادی قلعے کے جنات کے جو داروغہ تھے ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ میں شامل ہوا۔ ان کا اصرار تھا کہ نکاح میں پڑھاؤں، لیکن صحابی بابا کے ہوتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں ایسا نہ کروں۔ میں نے صحابی بابا سے عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھائیں۔ صحابی بابا نے نکاح پڑھایا۔ ایسا خطبہ مسنونہ پڑھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دور یاد آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود قرآن سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا، خطبہ کے بعد ایجاب و قبول ہوا، صحابی بابا کا حکم ہوا، میں نے دعا کرائی۔ دعا کرانے کے بعد ان کی طرف سے اصرار تھا کہ میں کچھ ان کو نصیحت کروں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آج میں مصروف تھا، اچانک مجھے لائے گئے ہیں، پھر کبھی میں آؤں گا اور آپ سے کچھ باتیں کروں گا۔ اس سے پہلے شاہی قلعے کے داروغہ جن کے بیٹے کی شادی تھی، لاکھوں جنات میں انہوں نے میرا تفصیلی تعارف کرایا کہ کس طرح بڑے بڑے جنات کے ہاں میری محبت ہے، عزت افزائی ہے، اور کس طرح ان کے ہاں میرا جانا ہوتا ہے۔ ان کے جنازے پڑھاتا ہوں، ان کے نکاحوں میں میں شامل ہوتا ہوں، ان خوشیوں دکھوں میں میرا آنا جانا ہے۔ اب ان سب کا اصرار تھا کہ میں ان سے کچھ وعظ و نصیحت کروں، لیکن میرا ایک ہی تقاضا تھا کہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ دعا کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان لگے۔ کھانے کیا تھے، بس جنت کے مناظر یاد آئے۔
ایسے ایسے پرندے بون کر رکھے گئے تھے جن کے نام کبھی سنے نہیں تھے، لیکن صحابی بابا نے ان کی تصدیق کی کہ یہ حلال ہیں۔ بوننے کا انداز عجیب تھا، سونے اور چاندی کی تشتریاں تھیں، مخمل کے دسترخوان بچھے ہوئے تھے، جنات غلام، کھلانے والے بھی بونے، کھانے والے بھی بونے۔ ان سب جنات میں صرف میں ہی واحد انسان تھا جو اس شادی کی تقریب میں شامل تھا۔ ہر طرف کھانے کی ریل پیل تھی۔ میں نے کھانے کی ڈشیں گنی، 30 ڈشیں تھیں، 30 قسم کے کھانے تھے، ہر کھانا مختلف۔ اس کھانے میں کچا گوشت بہت زیادہ رکھا ہوا تھا، گائے کا بھی، بھینس کا بھی، اونٹ کا بھی، بکری کا بھی۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا جیسے گوشت پکاتے ہیں، لیکن ہر گوشت کی مختلف ڈشیں ہوتی ہیں۔ وہ گائے کا گوشت کھائے، کچا خون بھر کے رکھا ہوا تھا، مختلف تشتریوں میں ذبح کرتے ہوئے ان کا جو خون نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کھانے بھی تھے جو ہم انسان کھاتے ہیں، لیکن ہر کھانا اپنی ایک انفرادی منفرد لذت کے ساتھ۔ میں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد زعفران کا قہوہ پلایا گیا، جو صرف اور صرف کوہ کاف سے پتے لائے جاتے ہیں۔ ان پتوں کو زعفران سے پکایا جاتا ہے۔ سونے اور چاندی کے زنجان میں وہ قہوہ پلایا گیا۔ قہوہ کیا تھا کہ سب کھانے کو 1 منٹ میں ہضم کر دیا۔ محسوس ہوا ابھی بھوک لگ گئی ہے۔ چلتے ہوئے شاہی قلعہ کے داروغہ جن نے مجھے ایک پتھر دیا جو میرے پاس ابھی تک موجود ہے، اور آگے لے جا کر ایک دیوار کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگے، یہ پتھر دراصل اس دیوار کی چابی ہے۔ اس دیوار کے پیچھے ایک اور شاہی محل ہے جو شاہی قلعے کا اصل طلسماتی محل ہے۔ اور وہ طلسماتی محل کیا ہے؟ انہوں نے پتھر کو دیوار سے لگایا، دیوار درمیان سے ہٹی اور ایسے ہٹی جیسے دروازہ ہٹتا ہے، اور ہٹتے ہی وہاں ایک راستہ بنا۔ شاہی قلعے کا داروغہ جن آگے بڑھا۔ میں اپنے احباب حاجی صاحب اور صحابی بابا اور دوسروں کے ساتھ آگے بڑھا۔ محسوس ایسے ہوتا تھا ہر چیز ابھی تازہ تازہ بنائی گئی ہے، نہ بوسیدگی نہ ویرانی۔ وہاں کی دنیا اور تھی۔ آپ مجھے دیوانہ سمجھیں گے، آپ میری باتوں کو داستانیں اور کہانیاں سمجھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا طلسمات کی دنیا اور ہوتی ہے جو ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ پتھر کیا تھا؟ کوئی انوکھی سی چابی تھی۔ شاہی قلعے کے داروغہ جنات نے بس یوں پتھر لگایا اور یوں دیوار ایک طرف ہٹی اور ایک انوکھا سا خوبصورت دروازہ نکلا۔ بہت خوبصورت شاہی دروازہ تھا جس میں لال اور جوہرات اور ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور دروازہ ایسا خوبصورت معلوم ہوتا تھا کہ اسے ابھی ابھی تازہ لگایا ہے، حالانکہ وہ صدیوں پرانا تھا۔ اندر ایک راستہ تھا جہاں چھوٹے چھوٹے بونے جنات مسلسل انتظام و اہتمام میں لگے ہوئے تھے، اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں پہلے سے اطلاع ہے کہ ہم نے اس کے وزٹ کے لیے آنا ہے۔ آگے داروغہ تھا اور اس کے پیچھے میں تھا، اور پیچھے صحابی بابا اور دوسرے حضرات تھے۔ جب ہم اندر گئے تو اندر ایک اور نیا محل نظر آیا جو شاید ہمارے گمان اور وجود سے بھی بالاتر تھا۔ میں بہت حیران ہوا۔ ہر بونا اپنی انفرادی توجہ اور اہتمام میں لگا ہوا تھا۔ انتظامات خوب تھے۔ ایک سجا ہوا محل تھا، خوبصورت قالین، زرق برق لباس۔ زندگی کی ایک عجیب چہل پہل تھی، زندگی کی ایک عجیب گہما گہمی تھی۔ جگہ جگہ خوبصورت فوارے، خوبصورت دسترخوان بچھے ہوئے تھے، کمروں میں مخمل کے بستر لگے ہوئے تھے اور مخمل کے لباس لگے ہوئے تھے، خوبصورت پردے تھے۔ میں اس محل کا نقشہ کیسے کھینچوں، اس کی خوبصورتی کو کیسے بیان کروں؟ وہ ایک محل نہیں تھا، طلسماتی دنیا کا انوکھا راز تھا۔ مجھے شاہی قلعے کے داروغے نے ایک جگہ دکھائی، ایک جگہ ایسی دکھائی کہ وہاں قدم رکھتے ہی ایک اور دروازہ کھلا، اور اس دروازے کے اندر ایک اور چھوٹا سا محل نظر آیا، جسے دیکھ کر عقل انسانی اور حیران رہ گئی، کیونکہ سفید پتھر کا بنا ہوا تھا، جس میں ہر چیز سفید تھی، سفید پردے، سفید دیواریں، سفید بستر، سفید قالین۔
एक अजीब चकाचौंध और चौंका देने वाला कायनात का एक अजीब अजूबा था। मैं हैरान और महव हैरत था। दरोगा मुझे मुसलसल एक एक चीज दिखा रहा था। एक जगह सफेद शेल्फ पर सफेद चांदी की बनी हुई कुछ किताबें थी, जिनके ऊपर सफेद अंदाज में कायनात की कुछ अजीब तारीफ लिखी हुई थी। मैं बहुत हैरान हुआ, ये क्या कायनात है। मैंने इनसे बहुत सवाल किए। एक जगह पत्थर की तख्तियों पर मुझे किताबें दिखाईं। वो किताबों पर तहरीर लिखी थी। इसी दौरान उन्होंने मुझे सफेद पत्थर की ऐसी तख्तियां दिखाईं जिस पर कुछ तहरीरें लिखी हुई थीं। शाही किला के दरोगा ने वो तहरीरें उठाकर मेरे सामने की। मुझे इस जबान की समझ न आई। मैं इन तख्तियों को देखता गया। चंद तख्तियों के बाद एक तख्ती के ऊपर कुछ तहरीर लिखी हुई थी, जिसका तर्जमा था, ये महल जिन्नात ने ही बनाया था और जिन्नात ही इसमें रहेंगे और जिन्नात ही इसमें रहते हैं। यहाँ कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकेगा। हाँ, सिर्फ वही इंसान दाखिल होगा जिसे जिन्नात अजली दोस्त और अजली बुजुर्ग मानते होंगे। लेकिन हम इस इंसान को एक नसीहत करेंगे कि हमारे यहाँ के निज़ाम में दखल न दे, और अगर वो दखल देना भी चाहता है तो अगली तख्ती पर हिदायत पढ़े। दरोगा जिन्नात ने अगली तख्ती उठाई जिस पर लिखा हुआ था, ऐ वो इंसान जो निहायत खुशबख्त और खुशकिस्मत है जो इस तिलस्माती महल में आया है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप वाहिद आदमजाद हैं जो इस तिलस्माती मकान में आए हैं। हमें इल्म है आप इन मुकद्दस और अजीम जिन्नात के दोस्त ही हो सकते हैं जो सदियों से आपका इंतजार हो रहा था। हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपका आना मुबारक हो। आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। आपके लिए एक हिदायत है जिसके लिए आपको अगली तख्ती उठानी होगी। दरोगा शाही किला ने तीसरी तख्ती उठाई जिस पर लिखा हुआ था कि 5 नसीहतें हम आपको करते हैं। इन 5 नसीहतों को आप मान जाएं तो आपकी नस्लें और आप खुशगवार हवाओं को लेंगे। बेहतरीन खुशबू सदा इर्द गिर्द रहेगी। रिज्क आप पर छांव करेगा। दरोगा शाही किला ने तीसरी तख्ती उठाई जिस पर लिखा हुआ था कि 5 नसीहतें हम आपको करते हैं। इन 5 नसीहतों को आप मान जाएं तो आपकी नस्लें और आप खुशगवार हवाओं को लेंगे। बेहतरीन खुशबू सदा इर्द गिर्द रहेगी। रिज्क आप पर छांव करेगा। बरकतें निछावर रहेंगी। खुशियां मोइज़म रहेंगी। सब्ज लिबास सदा आपके तन पर रहेगा। सुनहरी ताज आपके सर को हमेशा छूता रहेगा। आपके सर पर हमेशा बादल रहेंगे जो हल्की फुवार में आप पर नूरानियत और रूहानियत बरसाते रहेंगे। हम आपको वो 5 चीजें देते हैं, इसके लिए आपको अगली तख्ती देखनी होगी। दरोगा जिन्नात ने अगली तख्ती उठाई। इस पर लिखा हुआ था, कैसा खुशकिस्मत इंसान है जिसका सदियों से इंतजार था और सदियों से ये 5 चीजें हम इसके लिए तैयार करके बैठे हुए हैं। आप इसके अहल थे तो हमने आपको ये 5 चीजें देने का फैसला किया है। आप अपनी पेशानी पर एक नूर की तजल्ली देख रहे हैं जो शायद आपको नजर ना आए, लेकिन जिसने दिल की आंखें रोशन कर ली हैं वो आपके माथे पर नूर की तजल्ली जरूर देखेगा। और जिसने दिल की आंखें रोशन कर ली हैं वो आपकी तरीकों को हमेशा रोशन देखेगा। वो इस तरह कि जहां आप लेटे होंगे वहां बज़ाहिर अंधेरा नजर आएगा, लेकिन दिल की रोशनी वाला वहां नूर ही नूर देखेगा। ऐ वो खुशबख्त इंसान जिसके हाथ में ये मरमरी तख्ती है। वो 5 तोहफे देते हुए लिखा था कि हम आपको वो 5 नसीहतें जरूर देंगे जिसके वाकई आप मुस्तहिक हैं। लेकिन ख्याल कीजिएगा, अपने दिल के बर्तन को बड़ा रखिएगा और अपने दिल की दुनिया को आबाद रखिएगा और मखलूक की खिदमत और खैर ख्वाही को कभी ना भूलिएगा। क्या वाकई आप 5 चीजें लेना चाहते हैं तो अगली तख्ती में वो 5 चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। दरोगा जिन्नात शाही किला ने अगली तख्ती उठाई। इसमें लिखा हुआ था कि वो 5 सुनहरी हरूफ हैं
جن کو کر کے اور جن پر عمل کر کے آپ زندگی کی خوشیاں، خوشنما برکتیں اور رہنمائیاں لے سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو وہ 5 چیزیں دیتے ہیں۔ پہلی چیز، حروف تہجی کا حرف واو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں اور واضح نشانی کو پا جائیں گے۔ واضح نشانی یہی ہے کہ اللہ نے کائنات میں جو برکتوں کے دروازے رکھے ہیں وہ آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے۔ دوسرا، الف، آخرت کی یاد کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اللہ کی محبت کو پا جائیں گے اور اللہ کے تعلق کو حاصل کر لیں گے۔ تیسرا، میم، معرفت کو تھامے رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر طرف اپنے سینے کی قیمتی گوشے میں رکھیں۔ آپ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا جائیں گے۔ چوتھا، یہ یقین کی دنیا کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، آپ ہمیشہ یاسری اور حاضری اور حضوری کی نعمت سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ پانچواں، فا، حرف یا فتح کو ہر نماز کے بعد سانس روک کر ہلکی نورانی روشنی اور نور کے تصور کے ساتھ صرف 11 دفعہ پڑھتے رہیں۔ زندگی میں ہر فتح و کامیابی کا دروازہ ہر وقت کھلتا رہے گا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت کے لیے اگلی تختی اٹھائیں۔ داروغہ جنات نے یعنی داروغہ شاہی قلعے نے اگلی تختی اٹھائی تو اس پر لکھا ہوا تھا، ہماری بات ختم ہوئی۔ یہ تختی نہیں تھی، راز و نیاز کے کچھ مومے تھے جو ہم نے آپ کو دے دیے۔ اس کو سنبھال کر رکھنا اور اپنی نسلوں تک پہنچانا، یہ ہم نے آپ کے ذمہ لگا دیا۔ آج ہی ہم آپ کی رخصت کرتے ہیں، نیک بختی اور خوشی کی مسرت کی ہلکی بارش کے ساتھ۔ آپ کا آنا مبارک، آپ کا جانا مبارک۔ تختیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ داروغہ شاہی قلعہ کہنے لگا کہ حضور، میری عمر اس وقت 736 سال ہے۔ میرے پردادا نے ایک وصیت کی تھی کہ ایک شخص ایسا آئے گا جس میں آپ کا نام اور آپ کی شکل اور پورا حلیہ بیان کیا۔ یہ صدیوں سے اس شخص کے انتظار میں ہے، یہ اس کو دے دینا۔ میری درینہ خواہش تھی، اب وہ وقت آن پہنچا ہے اور لمحہ آن پہنچا ہے اور آپ کو وہ روشنی کا وہ نورانی اور سنہری پیغام دیا جائے جو صدیوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر شاہی قلعہ کے داروغہ نے میرا ہاتھ چوما اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے جتنے داروغہ تھے سب نے میرا ہاتھ چومنا شروع کر دیا اور آن ہی آن میں بے شمار داروغوں نے میرے ہاتھ چومے۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ اللہ کی رحمت سے میرا سر جھک گیا اور اس کی عطا پر میری گردن سرنگوں ہو گئی کہ میں شاید اس قابل تھا یا واقع نہیں تھا۔ یہ اندر کے خیال و گمان میری سوچ میں مسلسل تڑپ رہے تھے۔ میں اسی میں کھویا ہوا تھا کہ شاہی قلعے کے داروغہ نے مجھے نہایت ادب سے پکارا، ہمارے آقا، آئیے ہم آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں۔ میں اس مرمری سفید محل کو مسلسل دیکھتا رہا۔ محل ہی کیا تھا، ایک انوکھی دنیا تھی، ایک انوکھا نظام، ایک انوکھی دنیا کی انوکھی کیفیت تھی، میں جس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہاں جا کر کائنات کے اور راز کھلے جنہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر میں بیان کر دوں تو کوئی مجھے مانے گا نہیں، یا مجھے جھوٹا کہے گا یا دیوانہ، یا مجھے دکاندار کہے گا یا بازاری، کیونکہ ان 4 الفاظ کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا لفظ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اس دنیا کو جانتے ہی نہیں۔ یہ رازوں کی دنیا ہے اور یہ کائنات رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ کے پاک جس بندے پر یہ راز کھول دے، یا اللہ پاک جس بندے پر یہ راز کھول دے وہی جان سکتا ہے۔ میرے من میں نامعلوم کیا ہوا، میں نے ان سے کہا، نہیں، واپس چلیں، حالانکہ ان کا کچھ اور طلسماتی دکھانے کا ارادہ تھا، لیکن ان مرمری تختیوں نے مجھے ایسا سرشار کر دیا کہ مجھے اب کائنات کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے وہ بادل نخواستہ واپس ہوئے۔ داروغہ شاہی قلعہ آگے
मैं इनके पीछे सहाबी बाबा और दूसरे जिन्नात और बोने इनके पीछे थे। दरवाजे तक उन्होंने मुझे रुखसत किया। हम वापस इसी जन्नाती महल में आ गए। इसको फिर से देखना शुरू किया। अजीब व गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। जगह जगह ऐसे तिलिस्मात बने हुए थे जिसको हाथ लगाने से कायनात के रंगारंग मनाजिर दिखाई देते। वो मैं देखता रहा। इसके बाद फिर वापस लौटा। इस रास्ते से वापस होते ही वो दीवार आपस में मिल गई। शाही किला के दरोगा ने मुझे वो पत्थर दिया और अर्ज किया कि ये पत्थर यहाँ की चाबी है। आप जब भी इस पत्थर को इस दीवार के साथ लगाएंगे ये दरवाज़ा खुल जाएगा। इस दरवाजे के बड़े बड़े यहाँ रहने वाले बादशाहों को भी खबर नहीं थी। सिर्फ यहाँ के बादशाह औरंगजेब आलमगीर दिल्ली से यहाँ आते थे और कुछ देर यहाँ बैठते थे, लेकिन सफेद महल में वो भी नहीं गए। ये पत्थर हमेशा यहाँ के दरोगा जिन्नात के पास रहा है। आप चाहें तो हमारे पास रख छोड़ें, आप चाहें तो अपने साथ ले जाएं। मैंने पत्थर अपने पास रख लिया और अपनी अबा की जेब में डाल लिया।